السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا ٹو نیشن تھیوری. سب سے پہلے ہم اس کے انٹروڈکشن کو دیکھتے ہیں. دا مسلم آن دا ٹو نیشن تھیوری ہیڈ ناٹ بین گیون بائی دا مسلم رائٹرس اینڈ تھنکرس alone, but the Hindus too had proved by their attitude, behaviors and policies that the unity between the Hindus and the Muslims was not possible. اب ہم اس کے میننگز کے بارے میں دیکھتے ہیں. In the historical perspective of the subcontinent, two-nation theory means that despite living together in the same country, the Hindus and the Muslims are two separate nations. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں کیا کہتا ہے. اسلام has different characteristics and temperament. The concept of two nation was given by Islam 1400 years ago. According to Islam, there are only two nations in the world, believers and non-believers. دو قومی نظریہ جو ہے پاکستان کے پس منظر میں دو قومی نظریہ آپ کو پتہ ہے کہ کار فرما ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ بر صغیر بر اعظم میں دو بڑی قومیں مسلمان اور ہندو آباد تھیں جن کا سوچنے کا انداز، زندگی گزارنے کا طریقہ کار، مزاج، نسب العین ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے. یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کا ایک جگہ اکٹھے رہنا ناممکن ہو گیا تھا. دونوں قوموں کے نظریے میں زمین اور آسمان کا فرق تھا. اسلام کا ایک خاص نظریہ ہے. یہ نظریہ ہندو مت سے بالکل مختلف اور جداگانہ ہے. اس خاص نظریے کی وجہ سے بر اعظم اپنے آپ کو ایک قوم سمجھتے تھے. مسلمانوں کے اس قومی تشخص کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ ہندو مسلم صدیوں اکٹھے رہنے کے باوجود دونوں قومیں معاشرتی طور پر یکجا نہ ہو سکیں اور اسی طرح ان میں متحدہ قومیت کا تصور پروان نہ چڑھ سکا. ہندوؤں کا جبکہ نظریہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بر اعظم میں صرف ایک ہی قوم بستی ہے اور وہ قوم ہندو ہے. ہندو یہ نظریہ وطن کی بنیاد پر پیش کرتے تھے. ان کا نعرہ یعنی سلوگن ہی ان کا یہی تھا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ملک ہے. ہندوؤں نے اس نعرے کے ذریعے مسلمانوں سے قبل آنے والی قوموں کو اپنے اندر ضم کر کے ان کے الگ تشخص کو مٹا دیا تھا. اسلام قومیں اوطان سے بنتی ہیں کہ نظریے کو غلط قرار دیتا ہے اور اسلام قوم کی بنیاد وطن کی بجائے نظریہ اسلام پر رکھتا ہے. نظریہ وطنیت کی عمر اتنی تھوڑی ہے اور یہ رشتہ اتنا کمزور ہے کہ اسلام نے اسے ہمیشہ کے لیے رد کر دیا. اسلام ملت کی بنیاد ہے نظریہ اسلام پر رکھتا ہے. اسلام میں عربی کو عجمی پر اور گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. اسلامی نظریہ حیات نے بر اعظم کے مسلمانوں کو ایک جدا قوم بنایا. جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ ایک الگ ملت بن گئے اور جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ ایک دوسری قوم قرار پائے. یہیں سے دو قومی نظریے کی ابتدا ہوئی. پہلی قوم یعنی ملت اسلام اسلامی نظریے سے وجود پاتی ہے جبکہ دوسری قوم اپنے وجود کے لیے وطن، نسل اور زبان کو ضروری خیال کرتی ہے. مسلم قوم وطن، نسل اور زبان کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، اس لیے اسلامی معاشرہ مساوات پر قائم ہوتا ہے. دوسری قوم رنگ، نسل، وطن، علاقے اور زبان سے وجود پاتی ہے، اسی لیے اس میں طبقاتی تقسیم موجود ہے. بر اعظم میں ایسے ہی دو متضاد معاشروں، مزاجوں اور سوچوں سے دو مختلف قومیں بن گئیں، ایک مسلمان اور دوسری ہندو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مفکرین جو ہیں انہوں نے دو قومی نظریے کو اپنے الفاظ میں کس طریقے سے بیان کیا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ ابو ریحان البیرونی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ دو قومی نظریے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ علامہ کہ ہندو اور مسلم معاشرے اپنی نوعیت اور اقدار کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے. ہندو مسلمان کو اپنے سے کمتر خیال کرتے تھے اور ان کو ملیچ یعنی ناپاک کے نام سے یاد کرتے ہیں اور ان سے میل جول رکھنا پسند نہیں کرتے. مزید وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان بالکل
दो अलहदा कौमें हैं। इनका तर्ज ज़िंदगी, आदात, रसूमात, लिबास और ख़यालात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, यहाँ तक कि वह एक दूसरे की ज़िद हैं। इनके दरमियान किसी भी किस्म की कोई कदर मुश्तरक नहीं है। इनके और हमारे दरमियान एक वसी खलीज मौजूद है जिनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हम देखते हैं कि हज़रत मजदद अल्फ़सानी जो हैं बहुत बड़े मुफ़क्किर थे, तो वो दो कौमी नज़रिए के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार कैसे करते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले और मुसलमानों के दौर अरूज में कुफ्र और इस्लाम की हदें वाज़े करके मुसलमानों में जुदागाना कौमियत के शऊर को बेदार किया। उन्होंने वहदानियत और बुज़्त परस्ती को यकसा मानने से इनकार कर दिया और इस्लाम और हिंदू मत को दो मुख्तलिफ तरीके करार देकर इनके इत्तेहाद को नामुमकिन करार दिया। अब हम देखते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके बारे में क्या कहा है। उन्होंने 3 मार्च 1941 को फरमाया, हम एक कौम हैं, एक कौम को रहने के लिए इलाके की ज़रूरत होती है। महज बार बार ये कहने से क्या हासिल है कि हम एक कौम हैं। कौम हवा में नहीं रह सकती, कौम ज़मीन पर रहती है और ज़मीन पर इसकी हुक्मरानी होनी चाहिए। कौम की मखसूस इलाके में आज़ाद ममलिकत चाहिए और वो आप यानी मुसलमानाने हिंद भी तो यही हासिल करना चाहते हैं। मज़ीद कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि बरे-सग़ीर में उन्होंने फरमाया, पाकिस्तान वाज क्रिएट द फर्स्ट इंडियन नेशनल इंटर द फील्ड ऑफ इस्लाम। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था तो पाकिस्तान उसी वक्त दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पड़ गई थी। इसके अलावा अल्लामा इकबाल साहब ने भी कहा था कि वन लेसन आई हैव लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम एट क्रिटिकल मोमेंट्स इन द हिस्ट्री इट इज़ इस्लाम दैट हैज़ सेव्ड मुस्लिम्स एंड नॉट वाइस वर्सा। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। इसके बारे में हमने बताया कि दो कौमी नज़रिया क्या है। बरे-सग़ीर पाक व हिंद में दो कौमें मौजूद थी, एक हिंदू और एक मुसलमान। दोनों के तहज़ीब, तमद्दुन, रहन सहन, खाना पीना, इबादत के तरीके, रसूम और रिवाज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। किसी भी किस्म की मुमासलत इनमें मौजूद नहीं थी। तो इसके हवाले से हमने देखा कि कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल साहब और हज़रत मजदद अल्फ़सानी, इन लोगों ने उनके बारे में क्या फ़रमाया और उनकी राय का भी मैंने आपको बताया कि उनकी क्या राय थी। चलें, थैंक यू।